کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، رات یعنی ان حالات میں گزارتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 1000 مہینے اگر سال میں کنورٹ کرتے ہیں تو 83 برس 4 مہینے آتے ہیں۔ ہماری عمر تقریباً 60-65 سال کی ایوریج ہے۔ اگر کسی کو صرف ایک زندگی میں ایک شب کی لیلۃ القدر کی مل گئی، لیلۃ القدر کی ایک شب کی اگر اس کو مل گئی تو سمجھ لو پوری زندگی بھر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بڑی عظمتوں والی، برکتوں والی یہ شب ہے، اور اس شب کو حاصل کرنے کے لیے حضور نے بڑے آسانیاں عطا فرمائی۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنا۔ ایک روایت کے الفاظ ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ تاک راتیں یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا ہوگا۔ سورہ القدر جو ہے نا، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، شان نزول جو ہے یہی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک ولی حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ، ان کا ذکر خیر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مقام عطا فرمایا، اپنا ولی بنایا تھا، اور اللہ نے ان کو بڑا پاورفل اور طاقتور بنایا تھا۔ دشمنوں کے ساتھ جب بھی آپ جہاد کرتے، جنگ کرتے، تو اللہ نے آپ کو ہر مقام پر آپ کو فتح عطا فرمایا۔ حضور ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور تذکرے کے درمیان حضور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عبادت کا انداز یہ تھا کہ یہ رات بھر اللہ کا قیام کرتے تھے، اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے، رات بھر اللہ کے لیے عبادت میں گزارتے تھے، اور دن میں روزہ رکھتے تھے۔ رات میں قیام، دن میں روزہ، اور مزید یہ کہ روزے کے ساتھ ساتھ کفاروں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اسلام کے دشمن کے ساتھ جنگ، اور حالت روزہ میں۔ اور یہ کتنے دن تک آپ نے کہ کہا 1000 مہینوں تک یہ آپ کرتے رہے۔ اب 1000 مہینے سال میں کنورٹ کیے تو 83.4 ہوا نا، تو اب صحابہ کرام نے حضور کے بارے میں کہ یا رسول اللہ کہ یہ عبادت کا پیریڈ ہے نا، ہماری عمر 60-65 سال کی ہے، ہم پوری عمر بھی عبادت کرتے تو ان کو اوورٹیک نہیں کر سکتے، ان کو کراس نہیں کر سکتے ہم۔ تو کل قیامت کے دن دوسری امتوں کی عمریں زیادہ ہے، اور عبادت میں آپ کی عمر سے آگے نکل جائیں گے، ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، کچھ بھی کر لیں، تو ان سے پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ جو لاجک تھی، یہ بات فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی رنجیدہ کر دی، غمگین ہے حضور، کہا میرے صحابی نے تو صحیح بات کہی نا، واقعی میں اللہ نے میری امت کو چھوٹی عمر دی، کم عمر دے دی، ابھی لوگ کتنے بھی روزے رکھے، حج کرے، زکات دے، اور پھر روزے بھی رکھے، عبادتیں کرے، قیام کرے، پھر بھی ان کو کراس نہیں کر سکتے، یعنی اعمال میں پیچھے رہ جائیں گے، ان کے اعمال زیادہ ہو جائیں گے۔ حضور تھوڑا غمگین ہوئے تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سورہ قدر لے کر آپ آئے، اور اس کے اندر بتایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کے لیے ایک ایسی رات عطا کرے گا جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور وہ لیلۃ القدر میں اگر اس رات میں عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا۔ تو ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے افضل، اس میں اگر وہ ایک رات کر لے تو عبادت اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ ملے گی۔ حضرت امام غزالی نے اس واقعے کو بڑا تفصیل سے لکھا ہے، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے لکھا کہ آپ رات میں قیام کرتے، دن میں روزہ رکھتے، پھر کفار کے ساتھ جنگ کرتے تھے، تو اللہ نے طاقت دیا، پاور دیا آپ کو، دشمنوں کی ہر حربے آپ پہ اثر نہیں کرتے، دشمنوں نے بہت کوششیں کی آپ کو، ہر طریقے سے آپ کو ہلاک کرنے کی، ہر طریقے سے آپ کو تباہ کرنے کی، شکست دینے کی کوشش کی، مگر ان کا ہر حربہ استعمال کامگر ثابت نہیں ہوا، استعمال نہ ہوا۔ تو پھر انہوں نے ایک دن کیا کیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیوی کو دنیا کی دولت کی لالچ دی، یہ سب سے بڑی چیز ہے ساری۔ حضور فرماتے ہر امت میں ایک فتنہ ہے، مگر میری امت کا فتنہ مال ہے، اگر میری امت مال سے محبت کرنے لگ جائے تو تباہ و برباد ہو جائے۔ اب آپ کی خاتون کو دشمنوں نے پوری بات تو نہیں بتائی، یہ کہا کہ آپ کو بس اتنا کرنا ہے، آپ کے شوہر کو ہمارے حوالے کر دے، اور یہ دنیا کا ڈھیر سارا مال آپ لے لیں، ڈھیر ساری دولت آپ لے لیں دنیا کی۔ کتنے بجے اذان ہو گیا؟ 42 جی 42 2 منٹ اور ہے۔
تو پھر دیکھیے دنیا کی لالچ میں آ کر اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے یہ آسان سا کام ہم کر دیتے ہیں۔ جب آپ رات میں آرام فرمانے لگے نا تو اس نے رسیوں سے آپ کے ہاتھ پیر باندھ دی اور دشمنوں کو بلایا، کہا میں نے ان کو قید کیا ہے، آپ کے حوالے کرنے والے آپ آ جائیں۔ آپ جب نیند سے بیدار ہو گئے نا، ہلکی سی حرکت دی تو وہ رسی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ٹوٹ گئے رسی۔ اللہ نے اتنا پاور دیا تھا آپ کو کہ رسی کو توڑ دیا آپ نے۔ وہ ایک دم حیران ہو گئی، کہا یہ کیسے ہو گیا، میں نے موٹی رسی سے باندھی تھی۔ آپ نے فرمایا کس نے مجھے باندھا؟ آپ کی آواز میں ایسا ایک روب تھا، دبدبا تھا کہ عورت تھرانے لگی اور بڑی چالاک تھی۔ اس نے کہا حضرت ہم نے ہی باندھا تھا، ہم نے یہ سنا تھا کہ بڑے پاورفل ہے، لوگوں سے سنا تھا، ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کتنے پاورفل ہیں۔ آپ کو یہ بات بڑی اچھی لگی، آپ مسکرائے، آپ نے ٹال دیا۔ پھر کچھ دن گزرے تو آپ کی بیوی ابھی بھی ہار نہیں مانی۔ ادھر سے لالچ دولت کی، ادھر سے دولت کی لالچ، مال کی لالچ میں دشمنوں کی لالچ آنے لگی۔ کہا دیکھو موقع دیکھو ان کو قید کر کے ہمارے حوالے کریں۔ پھر آپ کو اس نے موقع دے کر اب رسیوں سے نہیں بلکہ لوہے کے جنزیروں سے باندھ دیا۔ اور جب آپ بیدار ہوئے نا، ہلکی حرکت کی، امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ زنجیروں کی جو کڑیاں ہوتی ہیں نا ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب عورت چٹپٹائی، کہا یہ تو بڑا کمال ہو گیا، انہوں نے اس کو بھی توڑ دیا، اب کیسے ہوگا؟ پھر آپ نے وہی فرمایا کس نے مجھے باندھا؟ تو اس نے کہا وہی جواب تھا کہ ہم نے باندھا، ہم دیکھنا چاہ رہے تھے آپ کتنے طاقتور ہیں۔ تو اب باتوں باتوں میں یہ کہا سنو میری بیوی، دنیا کی کوئی بھی چیز مجھے قید نہیں کر سکتی، مجھے باندھ نہیں سکتی، مجھے قید نہیں کر سکتی سوائے میرے بال۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر مبارک پر 8 بال تھے، اتنے دراز تھے کہ وہ زمین کو چھوتے تھے، یعنی سر سے لے کے زمین تک اتنے لمبے بال تھے۔ تو انشاءاللہ اس کو اور آگے بڑھائیں گے، ہم اذان ہونے دیجیے گا، اذان کے بعد اس واقعے کو پورا کریں گے۔ تو شمع رسالت کی پروان ہم حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ یہ عرض کیا تھا ہم نے کہ آپ کو آپ کے اہلیہ نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے، ہلکی سے حرکت کی تو وہ زنجیریں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ٹوڑ گئی۔ وہ عورت سٹپٹا گئی، یہ کیسے ہو گیا کہ اتنی مضبوط زنجیریں لوہے کی کیسے ٹوٹ گئی؟ آپ نے پھر فرمایا، اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیوی سنو، اللہ کی عطا سے اللہ نے مجھے وہ پاور، وہ طاقت دیا ہے کہ دنیا کی نہیں کر سکتی، مجھے باندھ نہیں سکتی سوائے